السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرالوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج عقرب والوں کے لیے دسمبر 2019 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 دسمبر زہرہ تصدیس مریخ کی نظر کے سبب محبت میں بھی آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اپنی عقل مندی سے آپ کئی مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ قریبی سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔ شریک حیات یا قریبی دوست سے جو تنازعات پیدا ہو چکے ہیں ان کا حل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد ان دنوں تبادلہ یا ترقی کے لیے کوشش کریں تو ان کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ گھریلو ماحول تناؤ کا شکار رہے گا۔ اہل خانہ سے اگر آپ گل مل جائیں تو اس تناؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ 9 تا 16 دسمبر اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال سکتے ہیں۔ مقصد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ ہر فرد پر اعتبار نہ کریں تو آپ کے لیے یہی اچھا ہے۔ اس وقت میں آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے عزیز و اقارب کی جانب سے خوشخبری بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ نہایت احتیاط کرنی ہوگی۔ اس ہفتے کے سیارے آپ کی اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ احتیاط سے کام لیں۔ شریک حیات سے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر فوری طور پر معاملے کو سنبھالا نہ گیا تو آپ کو ذہنی ٹینشن سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، تو لہذا احتیاط کریں۔ 17 تا 25 دسمبر اس ہفتے کے آغاز سے ہی وقت اچھا نہیں ہے۔ طبیعت میں مایوسی کا عنصر غالب رہے گا۔ افسردگی رہے گی۔ انامی اسکیموں، شیئر یا جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بالکل غیر موافق وقت ہے۔ آپ ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں جہاں پر سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ فی الوقت خاموشی سے سلسلے کو جاری رکھیں۔ اس ہفتے والدہ کی طبیعت پر توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ دماغ پر فضولیات اور بلا وجہ کے خیالات کی برمار نہ ہونے دیں، اور اس ہفتے کوشش کریں کہ سیاہ رنگ استعمال نہ کریں۔ 26 تا 31 دسمبر معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر بہت الجھے رہیں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس وقت جو بھی فیصلہ کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ غلطی کا امکان نہ رہے۔ مقدمے میں ناکامی کا اندیشہ ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہاری ہوئی بازی کو جیت جائیں۔ کسی عزیز کی جانب سے کسی قریبی دوست سے دکھ بھی مل سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا محتاط رہیے اور ہر پہلو کو غور سے جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائیے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔